بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اسلامی احکام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان کی ضرورت اور اسلامی احکام یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے جو احکام انسان کے لیے مقرر کیے ہیں نا، وہ انسانی ضرورت سے ہٹ کر نہیں، یعنی انسان پر بوجھ نہیں، وہ انسان کو اس کی ضرورت ہے اس لیے وہ احکام اس کے لیے رکھے، اور اس کی فطرت کے مخالف نہیں ہے۔ بعض اوقات کہا ہے کہ سکون اس کو حاصل ہونا چاہیے، سکون کی ضرورت۔ بعض اوقات اس کو رونا چاہیے، انسان کو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، کہا کہ وہ روئے۔ بعض اوقات کہا کہ ہمیشہ رونا اچھا نہیں ہے اس کے لیے، بعض اوقات خوشی کا اظہار بھی کرے، تفریح بھی کرے۔ تو اسلام نے اس کے لیے قانون مقرر کیے ہیں، اس کو اس کی تاکید کی۔ اب یہ جو عید ہم نے جو منائی ہے، خوشی کا اظہار کیا، اس میں اسلام میں دیکھنا ہے اس کا اسلام میں کیا مقام ہے، شریعت کے روح سے اس کے کیا احکام ہیں۔ خوشی اسلام میں جائز ہے، کیوں؟ پہلی تو یہ انسان کی ضرورت ہے، خوش رہنا، خوش ہونا، خوشی کو سیلیبریٹ کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے تو انسانی احوال میں سے اس میں سے کوئی حالت رہنے نہیں چاہیے جس کے بارے میں اس کا حکم نہ ہو، اور یہ خوشی بھی انسانی احوال میں سے حال ہے۔ خوش ہونا، خوش رکھنا، خوش کرنا، خوشیاں بانٹنا۔ اور ایک اور چیز اس میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ بعض اوقات ایک کام مسلسل کر کے تھک جاتا ہے، حتیٰ اچھا کام بھی ہو تو مسلسل اسے کرے تو تھک جاتا ہے۔ جس طرح اچھا کھانا ہے، روزانہ اگر کھائیں گے نا تو وہ کھانا آپ کو پسند نہیں آئے گا، لہذا اس میں تبدیلی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ نے 30 دن روزے رکھنے ہیں، 29 دن روزے رکھنے ہیں۔ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے کہ آپ نے چینجنگ لانی ہے، عبادت کا انداز تبدیل کرنا ہے۔ 29 دن عبادت کا وہ انداز ہے، بھوک سے آپ نے رہنا ہے، پیاس آپ نے کاٹنی ہے، زبان پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، آنکھوں پر کنٹرول رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ لیکن عید کے دن آپ نے سچویشن تبدیل کرنی ہے یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ عبادت خدا کے حکم کو جا لانا ہے۔ کھانے سے پرہیز عبادت نہیں ہے، پانی سے پرہیز عبادت نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی ایکٹیویٹی کرنا عبادت نہیں ہے، عبادت خدا کے حکم کو بجا لانا ہے۔ وہ ایک دفعہ عبادت 29 یا 30 دن روزے کی صورت میں، اور عید کے دن روزہ کھا کر کے عبادت کرنا۔ بس جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل دین ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے، اور انسان مسلسل ایک کام سے تھک جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہم خوشی جو منا رہے ہیں یا منانی ضروری ہے، اس کے حد و حدود مقرر ہونا چاہیے، اس میں لمیٹیشن ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ منہ بنا کر کے بیٹھ جائیں، خوشی نہ منائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ موسیقی سننا شروع کر دیں،
یہ بھی نہیں ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی خوشی کے عنوان سے کریں جو اس کو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ درمیانہ راستہ اپنا کر خوشی کا اظہار کریں۔ اسلام نے کہا خوشی منائیں، مذاق کریں، لیکن آپ کے مذاق سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی خوشی سے دوسرے کی خوشی میں خلل نہ آئے، آپ کی خوشی دوسرے کے لیے غم کا سبب نہ بنے، خود بھی خوش رہیں، دوسرے کو بھی خوش رکھیں۔ پھر دیکھیں نا، آپ حکم ہے کہ آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، تو کوشش کریں اس میں جو ایسا آدمی ہے جو اچھے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ انتظام کریں۔ لہذا خوشی تاکہ پورے معاشرے میں ہو، یہ نہ ہو کہ معاشرے کے 90 افراد خوشی منا رہے ہیں اور 10 خوشی نہ منا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آج ٹھیک ہے آپ خوشی منا رہے ہیں، وہ بغیر خوشی کے، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل میں آپ کی نسبت کینہ آ جائے گا، اور ممکن ہے وہی غریب آدمی آپ کی خوشی کو ممکن ہے کم کرنے کی کوشش کرے، اس کے احساسات آ جائیں، اگریسو ہو جائے، انتقام لے آپ سے، حسد اس کے ذہن میں آ جائے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ آپ کو خوش دیکھ کر وہ بھوکا ہو، اس کی آہ نکلا۔ لہذا کیا کرنی ہے؟ خوشی سب نے مل کر منانی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہے امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کہتے ہیں کہ خوشی اس انداز میں منائیں کہ آپ کی خوشی ہمیشہ کے لیے ہو۔ ہمیشہ کے لیے تب آپ کی خوشی ہوگی کہ آپ ان چیزوں سے وابستہ رہیں، ان چیزوں سے متعلق خوشی منائیں جو دائمی ہیں۔ آپ خوش ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ اچھی گاڑی آپ کو مل گئی ہے، جی خوش ہونا، ناچ کرنا شروع کر دیں، ڈانس کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ صحیح نہیں ہے ناچ کرنا، ڈانس کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ گاڑی عارضی ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے کس طرح خوشی منانی ہے؟ سب سے پہلے خوشی یہ ہے کہ آپ کو جب نعمت ملی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کس کا ادا کریں گے؟ جس نے دی ہے۔ کس انداز میں آپ ادا کریں گے اس کا شکر؟ کس طرح خوشی منائیں گے؟ جس طرح اس نے آرڈر کیا ہے، جس طرح اس نے حکم دیا ہے۔ اور کچھ خوشیاں ایسی ہیں نا کہ جو دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں، ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، خوش ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ غلط کام کرتا ہے خوشی کے عنوان سے، تو وہ عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ خوش ہوتا ہے، شکرانے کے طور پر ایک یتیم کی مدد کرتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ خوشی دائمی ہے۔ خوش ہوتا ہے، شکرانے کے طور پر ایک غریب کی مدد کرتا ہے، تو یہ خوشی دائمی ہے۔ ایک خدا کا آرڈر ہے، دوسرا اس کو سکون حاصل ہوگا، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو لوگ خوشی مناتے ہیں اس معاشرے میں اپنے انداز سے، ان خوشیوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ وہ خوشی ظاہر طور پر خوشی ہے، لیکن اس کے جسمانی بھی نقصان ہے اور روحانی نقصان بھی ہے۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے اس طرح جس طرح خدا نے حکم دیے۔ دعا کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں، دوسروں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں۔ اور اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار اور یہ ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، حقدار ہیں، وہ اگر غریب ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اگر غریب نہیں ہیں تو عید کے دن، خوشی کے ایام ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان کو دعوت دیں، تاکہ خوشیاں مل کر منائی جائیں۔ اسلام نے اجتماعیات پر بہت زیادہ زور دیا۔ اکیلے نماز پڑھنے میں ثواب ہے، واجب ہے، ادائیگی ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ زیادہ ثواب۔ عید ہے، اکیلے آپ خوشی منا سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر خوشی منائیں گے، دوسروں کو خوش رکھیں گے، اس کا زیادہ ثواب اور زیادہ درجہ ہے۔ بس یہ جو خوشی ہے، اسلام نے اس کی تاکید کی ہے۔ اور سب سے بہترین جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، کہ خدا نے شیعوں کو ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق کیا
اور یہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں۔ اہل بیت نے بھی خوشی منائی۔ اتنی جنگوں کے بعد جب امام حسن کی ولادت ہوئی، پورے مدینے میں جشن ہوا، خوشی منائی ہے۔ امام علیہ السلام کی شادی کے دن خوشی منائی ہے۔ ایسا خوشی کا کنسپٹ ہے، اور خود خدا نے نیچر میں خوشی رکھی ہے، ہمیشہ غم نہیں ہے۔ خود سورج کا نکلنا خوشی کی علامت ہے۔ ایک لمبی رات کے بعد سورج جب نکلتا ہے نا تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ پھر اس کے علاوہ صبح کا طلوع ہونا، شبنم کا آنا گھاس پر، یہ ساری چیزیں خوشی کی علامتیں ہیں۔ سبزے کا آنا، بہار کا آنا، یہ ساری چیزیں خوشی کی علامت ہیں۔ پھولوں کا اگنا خوشی کی علامت ہے۔ یہ دنیا میں خدا نے جو قسم قسم کی زمینیں بنائی ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، سرسبز پہاڑ ہیں، صحرا ہے، پانی ہے، پرندوں کا چہچہانا ہے، ساری خوشیوں کی علامت ہے۔ یہ ایک ہمیں بتا رہی ہے کہ خدا نے نیچر میں خوشی رکھی ہے، اور انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ خوشی منائے، لیکن خوشی کے بہانے سے ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، ایسا کام نہ کرے جس سے اسے اپنے آپ کو نقصان پہنچے، ایسا کام نہ کرے کہ جو قیمتی چیز خدا نے انسان کو دی ہے، عقل، اس کو ضائع کر بیٹھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا گیا ہارون رشید کے دربار میں، تو وہ مست تھا، شراب پی ہوئی تھی اس نے۔ تو اس نے امام کو کہا کہ آپ کیوں نہیں پیتے؟ تو امام نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز خدا نے جو مجھے دی ہے، جس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں، عقل ہے۔ میں نہیں چاہتا خدا کی اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر دوں اس کام کے ذریعے جس کو خدا نے حرام قرار دیا۔ یعنی خوشی منائی جائے لیکن کوئی ایسے کام نہیں کیے جائیں جس کی وجہ سے خوشی، اس کا ثواب تو دور کی بات ہے، اس سے عذاب نہ آ جائے، اس سے گناہ نہ آ جائے۔ بس شیعہ وہ ہے جو خوشی مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اس انداز میں کہ جس انداز سے اہل بیت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور چیز ہے، معاشرے میں سب کے حقوق ہیں، سب کے رائٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے آدمی کی غیبت کریں۔ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں لیکن اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی آبروریزی کر رہے ہیں، لہذا خوشی جائز نہیں۔ 4 آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک آدمی کا مسخرہ کر رہے ہیں، مذاق اس کا اڑا رہے ہیں، تو یہ اس خوشی کا آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ 4 آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک آدمی کی توہین کا آپ کر رہے ہیں، اس خوشی کا فائدہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ آپ کو اس خوشی کا ثواب ملے گا، بلکہ خوشی کا ثواب تو دور کی بات، وہ جو توہین کی ایک مومن کی آپ نے غیبت کی ہے، اس پر آپ نے الزام لگایا، ان کی انسلٹ کی، اس کا آپ کو گناہ ملے۔ لہذا خوشی منانی ہے آپ نے، لیکن اس کے حدود کے اندر رہ کر کے، اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کر، اس سے آؤٹ ہو کر کے آپ خوشی نہیں منا سکتے۔